بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض کے احکام کا بیان۔ مسئلہ 1۔ حیض کے زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست نہیں۔ اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے بعد قضا رکھنے پڑیں گے۔ مسئلہ 2۔ اگر فرض نماز پڑھنے میں حیض آ گیا تو وہ نماز بھی معاف ہو گئی، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا نہ پڑے، اور اگر نفل یا سنت میں حیض آ گیا تو اس کی قضا پڑھنی پڑے گی، اور اگر آدھے روزے کے بعد حیض آیا تو وہ روزہ ٹوٹ گیا، جب پاک ہو تو قضا رکھے، اگر نفل روزے میں حیض آ جاوے تو اس کی بھی قضا رکھے۔ مسئلہ 3۔ اگر نماز کے آخر وقت میں حیض آیا اور ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تب بھی معاف ہو گئی۔ مسئلہ 4۔ حیض کے زمانے میں مرد کے پاس رہنا یعنی صحبت کرنا درست نہیں، اور صحبت کے سوا اور سب باتیں درست ہیں، جن میں عورت کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جسم مرد کے کسی عضو سے مس نہ ہو، یعنی ساتھ کھانا پینا لیٹنا وغیرہ درست ہے۔ یعنی عورت کو مرد کی ناف سے گھٹنے تک بدن کو بھی دیکھنا، اس کو ہاتھ لگانا اور اس کا بوسہ لینا وغیرہ جائز ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ عورت کا بدن ناف سے گھٹنے تک مرد کے کسی عضو سے چھوئے۔ مسئلہ 5۔ کسی کی عادت 5 دن کی یا 9 دن کی تھی، تو جتنے دن کی عادت تھی اتنے ہی دن خون آیا، پھر بند ہو گیا، تو جب تک نہا نہ لے تب تک صحبت کرنا درست نہیں، اور اگر غسل نہ کرے تو جب ایک نماز کا وقت گزر جائے کہ ایک نماز کی قضا اس کے ذمہ واجب ہو جائے تب صحبت درست ہے، اس سے پہلے درست نہیں۔ مسئلہ 6۔ اگر عادت 5 دن کی تھی اور خون 4 ہی دن آ کے بند ہو گیا تو نہا کے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن جب تک 5 دن پورے نہ ہو لے تب تک صحبت کرنا درست نہیں ہے کہ شاید پھر خون آ جاوے۔ مسئلہ 7۔ اور اگر پورے 10 دن رات حیض آیا تو جب سے خون بند ہو جاوے اسی وقت سے صحبت کرنا درست ہے، چاہے نہا چکی ہو یا ابھی نہ نہائی ہو۔ مسئلہ 8۔ اگر 1 یا 2 دن خون آ کر بند ہو گیا تو نہانا واجب نہیں ہے، وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن ابھی صحبت کرنا درست نہیں۔ اگر 15 دن گزرنے سے پہلے خون آ جاوے گا تو اب معلوم ہوگا کہ وہ حیض کا زمانہ تھا۔ حساب سے جتنے دن حیض کے ہو ان کو حیض سمجھے اور اب غسل کر کے نماز پڑھے، اور اگر پورے 15 دن بیچ میں گزر گئے اور خون نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ وہ استحاضہ تھا، تو 1 دن یا 2 دن خون آنے کی وجہ سے جو نمازیں نہیں پڑھی اب ان کی قضا پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ 9۔ کسی مہینے میں عادت سے زیادہ خون آنے کا حکم۔ 3 دن حیض آنے کی عادت ہے، لیکن کسی مہینے میں ایسا ہوا کہ 3 دن پورے ہو چکے اور ابھی خون بند نہیں ہوا تو ابھی غسل نہ کرے نہ نماز پڑھے۔ اگر پورے 10 دن رات پر یا اس سے کم میں خون بند ہو جاوے تو ان سب دنوں کی نمازیں معاف ہیں، کچھ قضا نہ پڑھنا پڑے گی، اور یوں کہیں گے کہ عادت بدل گئی اس لیے یہ سب دن حیض کے ہوں گے، اور اگر 11ویں دن بھی خون آیا تو اب معلوم ہوا کہ حیض کے فقط 3 ہی دن تھے، یہ سب استحاضہ ہے، پس 11ویں دن نہاوے اور 7 دن کی نمازیں قضا پڑھے اور اب نمازیں نہ چھوڑے۔ مسئلہ 10۔ اگر 10 دن سے کم حیض آیا اور ایسے وقت خون بند ہوا کہ نماز کا وقت بالکل تنگ ہے کہ جلدی اور پھرتی سے نہا دھو ڈالے، یعنی یہاں اس قدر وقت مراد ہیں جس میں غسل کے فرائض ادا کر سکے، تو نہانے کے بعد بالکل ذرا سا وقت بچے گا جس میں صرف ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھ سکتی، تب بھی اس وقت کی نماز واجب ہو جاوے گی اور قضا پڑھنی پڑے گی، اور اگر اس سے بھی کم وقت ہو تو نماز معاف ہے، اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں۔ یعنی اگر غسل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے اور نیت کا وقت باقی ہو تو نیت باندھ کر نماز شروع کر دے، اور اگرچہ بعد نیت باندھنے کے وہ وقت نکل بھی جاوے تو بھی نماز پوری کر لے، لیکن صبح کے وقت میں اگر نیت باندھنے کے بعد سورج نکل آوے تو وہ نماز ٹوٹ گئی، پھر سے قضا کرے۔ مسئلہ 11۔ صرف اللہ اکبر کہنے کی گنجائش ہو تو نماز کا حکم۔ اور اگر پورے 10 دن رات حیض آیا اور ایسے وقت خون بند ہوا کہ بالکل ذرا سا بس اتنا وقت ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی اور نہانے کی بھی گنجائش نہیں، تو بھی نماز واجب ہو جاتی ہے، اس کی قضا پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ 12۔ ماہ رمضان میں دن میں خون بند ہونے سے روزے کا حکم۔
اگر رمضان شریف میں دین کو پاک ہوئی تو اب پاک ہونے کے بعد کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے۔ شام تک روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے، لیکن یہ دن روزے میں شمار نہ ہوگا بلکہ اس کی بھی قضا رکھنی پڑے گی۔ مسئلہ 13، ماہ رمضان میں رات میں خون بند ہونے سے روزہ کا حکم۔ اور اگر رات کو پاک ہوئی اور پورے 10 دن رات حیض آیا ہے تو اگر اتنی ذرا سی رات باقی ہو جس میں ایک دفعہ اللہ اکبر بھی نہ کہہ سکے تب بھی صبح کا روزہ واجب ہے۔ اور اگر 10 دن سے کم حیض آیا ہے تو اگر اتنی رات باقی ہو کہ پھرتی سے غسل تو کر لے گی لیکن غسل کے بعد ایک دفعہ بھی اللہ اکبر نہ کہہ پاوے گی تو بھی صبح کا روزہ واجب ہے۔ اگر اتنی رات تو تھی لیکن غسل نہیں کیا تو روزہ نہ توڑے بلکہ روزہ کی نیت کر لے اور صبح کو نہا لے۔ اور جو اس سے بھی کم رات ہو یعنی غسل بھی نہ کر سکے تو صبح کا روزہ جائز نہیں ہے، لیکن دین کو کچھ کھانا پینا بھی درست نہیں بلکہ سارا دن روزہ داروں کی طرح رہے، پھر اس کی قضا رکھے۔ مسئلہ 14، عورت حائضہ کب شمار ہوگی؟ جب خون سوراخ سے باہر کی کھال میں نکل آوے تب سے حیض شروع ہو جاتا ہے۔ اس کھال سے باہر چاہے نکلے یا نہ نکلے اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ تو اگر کوئی سوراخ کے اندر روئی وغیرہ رکھ لیوے جس سے خون باہر نہ نکلنے پاوے تو جب تک سوراخ کے اندر ہی اندر خون رہے اور باہر والی روئی وغیرہ پر خون کا دھبا نہ آوے تب تک حیض کا حکم نہ لگاویں گے۔ جب خون کا دھبا باہر والی کھال میں آ جاوے یا روئی وغیرہ کو کھینچ کر باہر نکال لے تب سے حیض کا حساب ہوگا۔ مسئلہ 15، پاک عورت نے رات کو فرج داخل میں گدی رکھ لی تھی۔ فرج داخل یعنی شرمگاہ کا اندرون حصہ۔ جب صبح ہوئی تو اس پر خون کا دھبا دیکھا تو جس وقت سے دھبا دیکھا ہے اسی وقت سے حیض کا حکم لگاویں گے۔ یہاں پر حیض کے احکام کا بیان پورا ہوا۔ استحاضہ کے احکام کا بیان۔ مسئلہ 1، استحاضہ میں نماز روزہ کا حکم۔ استحاضہ کا حکم ایسا ہے جیسے کسی کی نکسر پھوٹے اور بند نہ ہو ایسی عورت نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے، قضا نہ کرنی چاہیے اور اس سے صحبت کرنا بھی درست ہے۔ نوٹ: استحاضہ کے احکام بالکل معذور کے احکام کی طرح ہیں جو ایپیسوڈ 27-28 میں بیان ہو چکے ہیں۔